आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा खुश है? अमीर लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, जो बंगलों में रहते हैं? शायद आपका ख्याल ठीक हो, लेकिन ये लाजमी भी नहीं है। मगर इनमें एक चीज कॉमन है, इनके पास पैसा बहुत है और वो हैप्पी मनी है। यही लोग दुनिया की सबसे ज्यादा खुश कौम है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा कितना है, देखना यह है कि वो पैसा हैप्पी मनी है या अनहैप्पी मनी। क्योंकि पैसा भी एक एनर्जी है, इसका होना ना होना आपकी खुशियों के लेवल को मुतासिर करता है। इसलिए पैसा देते और लेते हुए आप क्या महसूस करते हैं, ये देखना ज्यादा जरूरी है। क्या आप अपनी जरूरतों के लिए खुशी से खर्च करते हैं या इनके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कि हैप्पी मनी क्या है और आप अपने पैसे को, चाहे वो जितना भी है, हैप्पी मनी कैसे बना सकते हैं। जापान में किसी का वॉलेट चेक करने को अजीब नजरों से जरूर देखते हैं, लेकिन उसे इतना बुरा नहीं समझते जितना हमारे यहाँ समझा जाता है। इससे जुड़ा एक वाकया है कि जापान के मशहूर राइटर केन होंडा एक पार्टी में थे और वहां किसी औरत ने इनसे वॉलेट मांग लिया। केन उस खातून से पहले कभी नहीं मिले थे। एक अजनबी औरत आपसे वॉलेट मांग ले तो अजीब महसूस होना अजीब बात नहीं है, लेकिन फिर भी केन ने अपना वॉलेट उस खातून को दे दिया। खातून ने बटवा खोला और बिल देखने लगी। पहला बिल देखने के बाद बोली, ये अच्छा है। दूसरे बिल को भी अच्छा कहा और फिर तीसरे को भी। वॉलेट केन को वापस करने के बाद उस औरत ने केन को मुबारक दी और कहा कि उसका सारा पैसा अच्छा है, यानी उसके पास गुड मनी है। औरत के बकौल वो ये देख रही थी कि केन का पैसा मुस्कुरा रहा है या नहीं। केन एक राइटर हैं और पैसे के बारे में ही लिखते हैं, लेकिन ये बात उनके लिए बिल्कुल नई थी कि पैसा मुस्कुराता भी है या पैसा कभी गुस्से में भी हो सकता है। खातून ने वजाहत की कि यह देखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा किस तरह लिया और किस तरह दिया गया है। गुस्से और अफसोस में पैसे देंगे तो पैसा नाराज़ होता है, खुशी से किसी को देंगे तो पैसे को भी खुशी होती है। दूसरे लफ्ज़ों में, पैसे में एनर्जी है या पैसा ही एनर्जी है। केन फौरन बात समझ गए। अपने करियर में केन बेशुमार लोगों से मिल चुके हैं, गरीबों को, अमीरों को, इन्हें पैसे के बारे में मशवरे दे चुके हैं। केन का तजर्बा कहता है कि खुशी का ताल्लुक पैसे की मिकदार के साथ नहीं है। वो ऐसे अमीरों को जानते हैं जो हमेशा अपनी दौलत खो जाने से डरते हैं। वो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्हें अपनी कमाई नाजायज़ होने का एहसास तंग करता रहता है। वो ऐसे लोगों से भी मिले हैं जिन्हें अपनी महंगी नौकरियों से नफरत है, लेकिन फिर भी नौकरी छोड़ते नहीं। उन्होंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बिल देने के पैसे भी नहीं होते, और ऐसे लोग भी जिनकी पैसे के साथ कभी नहीं बनी। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जिनके पास हैप्पी मनी है। उनकी तादाद कम है, लेकिन ये लोग अपनी नौकरियों से मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं और अच्छे कामों के लिए दिल खोल कर पैसा देते हैं। क्या ये अमीर लोग हैं? नहीं, लेकिन ये सबसे खुश ज़रूर है। अच्छी बात यह है कि हैप्पी मनी आपकी पहुंच में भी है। हैप्पी मनी एक अलामत है। शायद पार्टी वाली उस औरत के पास वाकई कोई जादू टूना हो कि उसने पैसे को अच्छा कहा, लेकिन पैसा अच्छा है या बुरा, इसका इन्हिसार आपके अपने रवैये पर है। आने और जाने वाले पैसे को आप खुद की एनर्जी देते हैं, इसलिए अपने पैसे को हैप्पी मनी बनाना भी आपके कंट्रोल में है। अपने पास आने वाले पैसे में आप कैसी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ये समझने के लिए पैसे के साथ आपका ताल्लुक जानना जरूरी है। तो पैसा आपके लिए क्या मानी रखता है? किसी से भी पूछें, हर शख्स मुख्तलिफ जवाब देगा। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है और किसी के लिए पैसा ही फसाद की जड़ है। किसी को पैसे से मोहब्बत है तो कोई इसे अपना गुलाम समझता है। किसी के ख्याल में पैसा महज कागज का टुकड़ा है और किसी के ख्याल में गोरख धंधा। लेकिन आप खुद पैसे को क्या समझते हैं, ये सोच पैसे के साथ आपके ताल्लुक का फैसला करती है। इसी बुनियाद पर यह भी तय होता है कि आप पैसा कमाने की गेम कैसे खेलते हैं। ज्यादा लोगों के ख्याल में पैसा कमाना एक जिम्मेदारी है, लेकिन अमीर लोग इसे गेम समझते हैं जिसके खास रूल्स हैं और जो भी इन रूल्स पर चलेगा कामयाब होगा।
ان کا مقصد اس گیم میں دوسروں کو ہرانا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی شرطوں پر خود کو ونر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ پیسے کو کسی بڑے مقصد کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ویسے تو ہر شخص مختلف ہے، لیکن پیسہ کمانے کی 6 بنیادی وجہ دیکھی گئی ہیں، اور ضروری ہے کہ آپ ان میں سے اپنی وجہ پہچانیں۔ پہلی وجہ کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، کہ ان کی روٹی چلتی رہے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ کچھ لوگ پیسے کے بل پر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اور کسی کا مقصد پیسے کے ذریعے کسی خرابی کو ٹھیک کرنا ہے، جیسے جوانی میں انہیں غربت کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا رہا تھا، اور اب وہ امیر ہو کر اس احساس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ پیسے کو آزادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ معاشی تحفظ انہیں فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ پیسہ کمانے کا تعلق محبت اور دوستی سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور کچھ امیر ہو کر اپنوں کی زندگیاں آسائشوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جتا سکیں کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وجہ بذات خود مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پیسہ کمانا ہے تو کبھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کسی بھی ایک وجہ کو لے کر باقی وجہوں کو نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں۔ مثلا آپ فکروں سے آزادی چاہتے ہیں یا بالکل بے فکری چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ پیسہ آپ کو چند ذمہ داریوں سے آزاد کر سکتا ہے، لیکن آپ اصل آزادی یا اصل بے فکری چاہتے ہیں تو اس کی آواز آپ کے اندر سے ہی اٹھے گی۔ اسی طرح پیسے کو بنیادی ضرورتوں کے ساتھ جوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ جیسے جیسے آپ زیادہ کمائیں گے، آپ کے اندر یہ سوچ بنتی جائے گی کہ پیسے سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی ایک وجہ پر فوکس نہ کریں، اور مت بھولیں کہ پیسہ بذات خود خوشی نہیں ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے آپ کی دوسری ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ پیسے کے بارے میں فکر مند نہیں رہنا کہ آپ کے پاس کم پیسہ ہے اور ضرورتیں زیادہ ہیں۔ اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھیں اور جتنا مل رہا ہے خوشی سے قبول کریں، چاہے کم ہے یا زیادہ، کیونکہ ہمارے لیے پیسہ اتنا ہی کافی ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ اور اگر آپ کا پیسہ ہیپی ہے تو آپ اتنے سے بھی خوش رہیں گے جتنا آپ کی جیب میں آ رہا ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہر موقع پر تھینک یو کہہ کر کریں گے۔ تھینک یو کہنے کی عادت ٹرائی کریں، نہ صرف آپ اور دوسرے لوگ ہیپی رہیں گے بلکہ آپ کا پیسہ بھی ہیپی رہے گا۔ کسی نے پیسے کے بارے میں ایڈوائس لینی ہو تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ زیادہ لوگوں کے خیال میں اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ، انٹرسٹ ریٹ، پینشن، سیونگز، ٹیکس وغیرہ جیسے ٹیکنیکل سبجیکٹ۔ یعنی فائنینشیل ایڈوائزر موٹی موٹی ٹرمز استعمال کرتے ہیں، لمبے چوڑے ڈیٹا ٹیبل اور کیلکولیشن سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہیں صرف زیادہ آئی کیو والے لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن پیسے کے معاملے میں آئی کیو سے زیادہ اہم ہے ای کیو، یعنی ایموشنل کوفیشنٹ، جسے اردو میں جذباتی ذہانت یا جذباتی صلاحیت کہہ سکتے ہیں۔ پیسے کو ہیپی منی بنانا ہے تو آپ کا آئی کیو نہیں، ای کیو زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ پیسے کی مقدار سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ پیسے کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ یعنی آپ جذباتی طور پر کمزور ہیں یا مضبوط، جذباتی مسائل اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں یا مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کی یہ خوبیاں فیصلہ کن ہیں۔ تو آپ کا منی ای کیو کیسا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ پیسے کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کو پیسہ جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ کبھی ختم نہ ہو۔ پیسے کی ہوس بھی ایک چیز ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہوس کہاں رکے گی۔ دوسری طرف سادہ طبیعت کے لوگ پیسے کو فساد کی جڑ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہے کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جائیں، ان کے مالی معاملات کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ لوگوں کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے فضول خرچ، بے پرواہ، سیونگ اور خرچے کے جنونی اور رسک ٹیکر۔ ان تمام ای کیوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی منفی ایموشن یعنی منفی جذبہ ہے۔ پیسے کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ، خوف یا احساس جرم کا شکار رہتے ہیں، اور اس کی وجہ پیسے کے بارے میں ان کی رائے یا سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنا منی ای کیو پہچانیں تاکہ اس سے جڑے منفی ایموشنز کو ختم کر سکیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پیسے کو خوشی سے قبول کرنے کی عادت اپنائیں، چاہے آپ کی تنخواہ ہے یا کسی نے گفٹ دیا ہے۔ جو پیسہ آ رہا ہے اس پر شکر کریں،
اور کھلے دل سے قبول کریں۔ دل میں ڈر، خوف یا شرمندگی جیسے منفی جذبے بٹھائیں گے تو پیسے جیب میں آنے کے بعد بھی آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسے انجوائے کرنا سیکھیں۔ دوسری بات، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یہ کام آسان نہیں لگتا، لیکن آپ کو خود پر اعتماد کرنا ہے کہ آپ اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے بسی محسوس کرتے رہیں گے تو کوئی حل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا ڈٹ کر رہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کو اپنی کوششوں کا پھل ضرور ملے گا۔ کانفیڈنس زیادہ ہونے کا مطلب ہے آپ کا منی EQ بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری چیز، پیسہ شیئر کریں۔ ہیپی منی رکھنے والوں کو پیسے کی سرکولیشن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں پیسہ ذخیرہ نہیں کرنا، اپنے پاس روک کر نہیں رکھنا۔ اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اور صرف پیسہ ہی نہیں، چیزیں بھی شیئر کریں۔ گفٹ دیں، مشورے دیں، خوشیاں بانٹیں۔ اچھے اور پازیٹیو انسان بنیں۔ خود پر بھروسہ رکھیں، پیسہ شیئر کریں۔ یہ الفاظ کہنے اور سننے میں تو اچھے ہیں، لیکن پیسے کے معاملے میں ان پر عمل آسان نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایسے الفاظ آپ کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ بھی درست ہے کہ لوگوں کے لیے پیسے کے بارے میں اپنا EQ یا نظریہ بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ آج آپ پیسے کو لے کر کیا سوچتے ہیں، اس کا اصل راز آپ کے بچپن میں چھپا ہے۔ ایک 70 سالہ دولت مند شخص کین ہونڈا کا کلائنٹ تھا۔ اس نے کین کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کی ماں بہت غریب تھی، اتنی کہ کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور نہ وہ اس کے لیے برتھ ڈے گفٹ خرید سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ امیر شخص کین ہونڈا کے سامنے ایک بچے کی طرح رونے لگا۔ کین ہونڈا کے مطابق یہ میموری ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہی، جس کے باعث اس کے اندر پیسہ کمانے کا اتنا جنون بھر گیا کہ وہ 70 سال کی عمر میں بھی اور کمانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی اسے سب کچھ ختم ہو جانے کا ڈر بھی تھا، کیونکہ جیب خالی ہونے پر کیا محسوس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولا۔ لوگ مالی معاملات میں مسائل کا شکار رہیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے خود یا ان کے بڑوں نے کی تھی۔ اگر آپ کے بال بچے ہیں تو آپ بھی ان مسئلوں سے ایسے ہی نپٹتے اور انہیں نہ دہرانے کی کوشش کرتے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کو وہی کچھ دیکھنا پڑے جو اس نے خود جھیلا تھا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی اصول آپ کے والدین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ پیسے کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے دادا یا نانا کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ پر انہی کی چھاپ ہے۔ مثال کے طور پر کین ہونڈا سمجھتے تھے کہ ان کے دادا کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن ایک دن ہونڈا کو پتا چلا کہ دادا اصل میں پیسے کے معاملے میں لاپرواہ بھی ثابت ہوئے تھے۔ بڑے بڑے رسک بغیر سوچے سمجھے ہی لے لیتے، ایسے رسک کہ کبھی پورے کا پورا جہاز ہی خرید لیا کہ زیادہ منافع ملے گا۔ اس کے نتیجے میں ہونڈا کے والد زندگی بھر پیسے کے معاملے میں محتاط ہی رہے تاکہ لوگ انہیں سمجھدار اور ذہین بزنس مین سمجھیں۔ لیکن ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ پیسے کے بارے میں آپ کی عادتیں کہاں سے آئیں یہ سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے ہم اپنے پیسے کو ہیپی منی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر، اسے سمجھ کر آپ دوسروں کو الزام دینا بند کر سکتے ہیں۔ اگر آج پیسے کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے تو اس میں آپ اپنے ماں باپ کو الزام نہیں دے سکتے، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ ایسے کیوں تھے جیسے وہ تھے۔ یقیناً ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں، ہمارے ارد گرد سرکولیٹ کرتے پیسے کی طرح ہم بھی زندگی کے بہت بڑے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے، دادا نانا تھے، پھر ان کے والدین تھے، ہمارے بعد ہمارے بچے، پھر ان کے بچے ہوں گے۔ ایسے زندگی کی یہ گاڑی ازل سے چل رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، لیکن آج اس گاڑی کے سوار ہم ہیں اور ہم ہی اپنے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حقیقت تسلیم کر لیں اور اس کا شکر کریں، اور اگر یہ حقیقت آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے بدلیں اور کچھ نیا کریں۔ آپ پیسے کے بارے میں اپنی اصل سوچ جاننا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں۔ کسی شاپنگ مال میں جائیں اور لوگوں کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھیں۔ جلد ہی آپ کو اپنے ارد گرد پیسہ گھومتا ہوا محسوس ہوگا۔ غور کریں کہ کون شاپنگ کر رہا ہے، ان کے چہروں پر کیا فیلنگز ہیں، کیا انرجی ہے۔ تو اس سوال پر واپس آتے ہیں جس سے بات شروع ہوئی تھی۔
کہ पैसा क्या है। सादा सा जवाब तो होगा करेंसी। लेकिन इस लफ्ज पर गौर करें, आपको इसके पीछे एक गहरा सच छुपा हुआ नजर आएगा। आप महसूस करेंगे कि पैसा लोगों में एक करंट की तरह दौड़ रहा है, एक लहर है जो सोसाइटी में मुसलसल चल रही है। यह बिजली की करंट नहीं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पैसे की लहर है जो आपके हाथ में भी है। वो ऐसे कि पैसा आपके पास आता भी है और जाता भी है। आने और जाने के इन लम्हों में आप क्या महसूस करते हैं, इस बात का तयन करता है कि आप अपने पैसे में कैसी करंट दौड़ाना चाहते हैं, चाहे तो मस्बत चाहे तो मनफी। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की हर कोशिश करते हैं। इन्हें मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। ये हैप्पी मनी है या अनहैप्पी मनी, इन्हें परवाह नहीं होती। इन्हें बस पैसा चाहिए। और सच्ची बात है कि इन लोगों के बैंक बैलेंस भरे होते हैं। लेकिन इसके उलट भी सच है। अगर आप पैसे से नफरत करते हैं तो आपके लिए इसे कमाना भी मुश्किल होगा, हत्ता कि आप खुद इसे दूर भगाएंगे। मसला यह है कि पैसे का फ्लो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। कभी पैसा आता कम है लेकिन जाता ज्यादा है, और कभी इससे उलट भी होता है। लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में है, आपका अपना रवैया, आपकी सोच। जब ज्यादा पैसा आ रहा हो तो दो काम करें। एक, इसकी कदर करें, इसके आने पर खुश हो, और दूसरी चीज, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। बुरे हालात भी आ सकते हैं, इसलिए प्लानिंग करें और कुछ पैसे बचा कर रखें। पैसे का फ्लो कम हो तो दिमाग को ठंडा रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेहतरीन काम जो आप कर सकते हैं, ये याद रखना है कि ये हालात आर्जी हैं। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें कि आप बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उस पर शुक्र करें और इन चीजों पर मेहनत करें जो आपको सिर्फ खुशहाल ही नहीं, खुश भी रख सकती हैं। याद रखें कि पैसे को हैप्पी मनी बनाना है या अनहैप्पी, ये आपके कंट्रोल में है। और पैसे को हैप्पी करके आप कितने हैप्पी होंगे, इसका अंदाजा आपको बाद में होगा।